نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیرت سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ یہ انتہائی بنیادی سطح کی چیزیں ہوں گی۔ آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بچوں والی باتیں ہیں، ہم اس کو آہستہ آہستہ ایڈوانس سطح پر لے کر جائیں گے، لیکن آغاز بنیاد سے کریں گے تاکہ شروع سے لے کے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ ہمارے سامنے آ جائے۔ غیر ضروری طوالت سے پرہیز کیا جائے گا، غیر ضروری چیزیں آپ کے سامنے بالکل بیان نہیں کی جائیں گی۔ انتہائی مختصر، جامع، معنی اور انشاءاللہ العزیز پرمغز گفتگو ہوا کرے گی روزانہ کی بنیاد پر۔ ہم آغاز کرتے ہیں شمائل نبویہ کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، باب نمبر 1 کہہ لیں اور چیپٹر نمبر 1 کہہ لیں، کچھ بھی آپ اس کو نام دے سکتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہاں پر جو حکمت ہے، حکمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طب اور سائنس کی تعلیم دیتے تھے، بلکہ حکمت سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ کی سنت مبارکہ مراد ہے اس سے، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں امت کی رہنمائی اور تربیت فرمائی ہے۔ اس سے حدیث و سنت صحیحہ کی پیروی قرآن کریم کی پیروی کی طرح لازم ہے۔ اگر حدیث و رسول کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کریم کا انکار بھی لازم آتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو دنیا میں ایسے نظر آئیں گے کہ جو کہتے ہیں ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث رسول کو نہیں مانتے کہ یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں۔ یہ دعویٰ ہی بنیادی طور پہ غلط ہے کہ بعد میں لکھی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا بھی قرآن پر عمل کرنا ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ جو لوگ حدیث رسول کے مقابلہ میں دوسرے اقوال و آراء کو ترجیح دیتے ہیں، احادیث رسول کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنے برے انجام سے ڈریں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ربیع الاول کے مہینے میں 571 عیسوی عام الفیل میں سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین حسب و نسب کے لحاظ سے مشہور و معروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اور آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو پہچانیں اور قرآن و سنت کے ساتھ اپنے معاملات کا فیصلہ کریں۔ قرآن و سنت کے ساتھ اپنے معاملات کا فیصلہ کرنا یہ قرآن کا لازمی حکم ہے۔
قرآن کے ساتھ سنت کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی ہے، یعنی جیسے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، سنت کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو پہچانیں اور قرآن و سنت کے ساتھ اپنے معاملات کا فیصلہ کریں۔ قرآن کے ساتھ سنت کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی تھی، یعنی جیسے قرآن پاک نازل کیا گیا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کی بھی تعلیم دی گئی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ دین کے معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے تھے، کچھ اپنی خواہش سے نہیں کہتے تھے، جو کچھ بھی آپ کہتے تھے اس کی اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اخلاق رسول کے ساتھ آراستہ کریں، توحید کی دعوت کا اہتمام کریں جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا آغاز کیا تھا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ملتی ہے، قُلْ انما ادعو ربی ولا اشرک بہ شیئا، اے نبی آپ کہہ دیجئے بلا شبہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔